اسی پر مجھے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی اور بات ختم کر لینی ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، اے انسان جن آنکھوں سے تو پوری دنیا کو دیکھتا ہے، اچھا دیکھتا ہے، برا دیکھتا ہے، حرام حلال دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اور ایک آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کی پاس آنکھیں نہیں ہیں، یا کسی حادثے میں اس کی آنکھیں بیکار ہو گئیں اور وہ ہاسپٹل میں چلا جائے، پوری پراپرٹی لگا دے لیکن آنکھ آ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، رب انسان کو کہہ رہا ہے اے انسان جن آنکھوں سے پوری دنیا کو دیکھتا ہے، بڑا اتراتا ہے، بڑا ہینڈسم ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑی اچھی آنکھیں ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اور طرح طرح کے اس میں تو آنکھوں سے طرح طرح کے یہ دنیا کے نقش و نقوش، نقش و نگار کا تو دیدار کرتا ہے، بڑے ایٹیٹیوڈ میں ہے، بڑی ٹشن میں ہے، لیکن انسان تجھ سے رب پوچھ رہا ہے جن آنکھوں سے پوری دنیا تو دیکھتا ہے، یہ آنکھیں دینے والا ہے کون؟ یہ آنکھیں تجھے کس نے دی ہے؟ تو رب کہتا ہے ان آنکھوں کو دینے والے ہم ہیں، ان آنکھوں کو دینے والے ہم ہیں۔ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں۔ تو یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو اس لیے دی ہیں کہ تم ان آنکھوں سے موبائل پر گندی گندی اسکرین پر فوٹوز دیکھو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس لیے دی ہے تم گندے گندے مناظر دیکھو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس لیے دی ہیں کہ دوسروں پہ بد نظری کرو۔ اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں تو اس لیے دی ہے کہ دوسروں کے مالوں پہ بد نظری کرو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس لیے دی ہے کہ دوسرے کے مکان پر بد نظری کرو۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو یہ حرام کاموں میں استعمال کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے تو ناجائز کاموں میں صرف کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ ارے اللہ نے تو آنکھیں اس لیے دی ہے ان آنکھوں سے تو دیکھے تو کبھی اللہ کا قرآن دیکھے۔ اللہ نے آنکھیں تو اس لیے دی ہے ان آنکھوں سے دیدار کرے تو کبھی مصطفیٰ کی حدیث کا دیدار کرے۔ ارے اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہے ان آنکھوں سے تو دیکھے تو اپنے والدین کا چہرہ دیکھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی غوث اعظم علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا، یہ اللہ دینے والا ہے۔ آنکھ کس نے دی ہے؟ کان کس نے دیے ہیں؟ جن ہونٹوں سے تم، یہ انسان کی خوبصورتی ہے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیں، انتشار نہ کریں، میں اپنا موضوع پا رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ ان ہونٹوں کو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جن ہونٹوں سے انسان کی خوبصورتی ہے، جن ہونٹوں سے انسان تو ہینڈسم لگتا ہے، جن ہونٹوں سے تو انسان حسن و جمال کا پیکر لگتا ہے، لیکن اگر ہونٹوں کو ہٹا دیا جائے، کوئی انسان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، 2 کلومیٹر دور بھگ جاؤ گے۔ اللہ نے یہ ہونٹ دیے ہیں، اللہ نے زبان دی ہے، تو یہ زبان دوسروں کو گالی دینے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زبان دوسروں کو سب و شتم کرنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زبان دوسروں کے خلاف اٹھنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ زبان دوسروں کے خلاف گواہی دینے کے لیے نہیں دی ہے۔ ارے اللہ نے زبان تو اس لیے دی ہے جب تو رات کو تو تیری زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے، اور جب تو اٹھے تو سب سے پہلے تیری زبان پر اپنے رسول کا نام ہونا چاہیے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے اس کا جینا بھی نبی کے لیے ہے، اس کا مرنا بھی نبی کے لیے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، جینا بھی نبی کے لیے، مرنا بھی نبی کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، مرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جیو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی سے عداوت رکھو تو نفس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی سے محبت رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے، ہم آئیں گے، خطبہ یا سادات یا پیر آتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومے جائیں گے، ان کے گلوں میں ہار بھی ڈالے جائیں گے، ہمیں نذرانے بھی دیے جائیں گے، لیکن انسان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاتھ بعد میں چومنا، ہمارے پیر بعد میں چومنا۔ ارے اللہ نے جنت ہمارے ہاتھوں میں نہیں رکھی ہے، اللہ نے جنت ہمارے پیروں میں نہیں رکھی ہے، ارے اللہ نے جنت تو ماں کے قدموں میں رکھی ہے، ماں کے قدموں کو چوم لے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے جنت کو چوم لیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
हम आएंगे तो हार भी डाले जाएंगे, गुलाबों से इस्तकबाल होगा, नारे भी लगेंगे, लेकिन क्यों भूल रहा है तू? सर्द मौसम है, तेरी माँ के पास चादर है या नहीं है? कहीं फटी पुरानी चादर तो नहीं है? तेरा बाप कहीं 20-20 साल पुराने गद्दों में तो नहीं सो रहा है? तेरा बाप कहीं कफ सीरप के लिए तो तड़प नहीं रहा है? तेरी माँ को खांसी तो नहीं हो रही है? तेरे बाप को सर्दी तो नहीं लग रही है? अरे दुनिया वालों और पूरे जज्बात के साथ मेरी बात को नोट कर लो। चाहे मैं कितना बड़ा मुकर्रिर हो जाऊं, चाहे कितना बड़ा इल्म हो जाए, चाहे सजदों में मर जाओ, चाहे हरम में जाके दम तोड़ दो, लेकिन याद रखो माँ बाप राजी नहीं है। न तकरीर करना कबूल है, न तकरीर सुनना कबूल है, न हज करना कबूल है, न मदीने में हाजिरी देना कबूल है। अरे मेरा रब फरमाता है माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। रब की रजा तो माँ बाप की रजा में, बेशक बेशक। रसूल की रजा तो माँ बाप की रजा में। एक सिहाबी आ गए यमन से एक सिहाबी आए, और इब्तिदाई इस्लाम में बड़ी ज़रूरत थी एक शख्स की, बड़ी ज़रूरत थी। चंद मुसलमान थे, मुजाहिदीन की सफ में आ गए। मेरे आका ने देखा एक नया चेहरा है। मुस्तफ़ा ने फरमाया कौन? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह यमन से हूँ। आका ने फरमाया क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह हाँ मेरी माँ जिंदा है। तवज्जो रखना। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मेरी माँ जिंदा है। अच्छा जिंदा है, क्या जिहाद में आने से पहले माँ से इजाज़त ली? इस्लाम देखो, इस्लाम मुस्तफा की जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ। ये मुंबई के आवारों को अपनी जिंदगी का आइडियल मत बनाओ। ये खुद जहन्नमी है, तुम्हें जहन्नमी बनाकर छोड़ेंगे। अगर आइडियल बनाना है तो करबला के हुसैन को आइडियल बनाओ, अगर आइडियल बनाना है तो बगदाद के गौसे आजम को आइडियल बनाओ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा है, लेकिन जब मैं आ रहा था मेरी माँ की मर्जी नहीं थी, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, मेरी माँ का कलेजा बाहर को निकलने का था, लेकिन या रसूल अल्लाह आपका हुक्म था, आपका एक कासिद कहा था कि इस्लाम में लोगों की जरूरत है, जानों की जरूरत है। मुस्तफा ने फरमाया ए मेरे गुलाम सुन ले, पहले जा अपनी माँ की खिदमत कर ले। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह फिर जिहाद का क्या होगा? जिहाद से महरूम रह जाऊंगा। आका ने फरमाया अरे माँ को राजी कर ले, माँ की खिदमत कर ले, तुझे जिहाद का सवाब भी मिल जाएगा और माँ की खिदमत का सवाब भी मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये माँ बाप हैं, बड़े अनमोल हैं, इन जैसी नेमत नहीं है दुनिया में। दुनिया के हर रिश्ते में मिलावट, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, लेकिन माँ और औलाद का ऐसा रिश्ता है जो बिल्कुल प्योर है, उसमें मिलावट नहीं है, उसमें जर्रा बराबर भी मिलावट नहीं है। माँ और औलाद का बड़ा गहरा कांटेक्ट है, बड़ा गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते का एहतराम करो, इस रिश्ते को समझो। अरे माँ बाप जब तक दुनिया में है तब भी माँ बाप अपने औलाद के लिए जन्नत और रहमत है। इस दुनिया से चले जाएं तब भी माँ बाप औलाद के लिए रहमत है, रहमत है, रहमत। हमारे यहाँ होता ये है जब कोई मरने के करीब होता है ना, मरने के करीब होता है, कुछ लोग उसके पास आ जाते हैं और कहो से कहो कलमा पढ़े, कलमा पढ़े, कलमा पढ़े। उससे कहते हैं कि कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। फुका फरमाते नहीं, मुहद्दिसीन फरमाते नहीं, उसको फोर्स नहीं करना है, उससे कहना नहीं है कि कलमा पढ़। तुम कह रहे हो कि कलमा पढ़, हो सकता है वो इनकार कर दे, कौन खामियाजा भुगतेगा? भाई सकरातुल मौत बहुत खतरनाक है, मौत की तकलीफ बहुत सख्त है। तुम कह रहे हो कलमा पढ़, कलमा पढ़, उसने कलमे से इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता क्या है कलमा, कौन होगा इसके जिम्मेदार? फिर क्या करें? आओ हदीस को देखते हैं। मुस्तफा की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है। आका ने इरशाद फरमाया लक़िनु मौताकुम बिसूरति यासीन, लक़िनु मौताकुम बिसूरतिल इखलास, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका फरमाते हैं जब कोई मरने वाला हो तो उसके पास खड़े हो जाओ और उससे मत कहो कि तू कलमा पढ़, कि तू सूरह इखलास पढ़, मैं
میں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں جواب ملا مرنے والے کے قریب کھڑے ہو جاؤ، زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگو، اس کی آواز وہ تمہاری آواز میں اپنی آواز ملائے گا، کلمہ طیبہ اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا اور مصطفیٰ کے نام پر اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا قریب کھڑے ہو جاؤ، اس کو قریب کھڑے ہونے کے بعد میں تلقین کرو، اس کے پاس پڑھنے لگو، کیونکہ وہ تمہاری آواز میں اپنی آواز ملائے گا، کلمہ شریف پڑھ لے گا اور کلمہ شریف پر خاتمہ ہو گیا تو انشاءاللہ زندگی حل ہو جائے گی، زندگی حل ہو جائے گی۔ بعد مرنے کے عذاب قبر حق ہے نہیں ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور قبر میں کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سہارے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیے۔ دنیا فانی ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ ایک حدیث پاک تقریباً بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ و مکہ فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، جب گزرے مصطفیٰ نے دو قبروں کو دیکھا اور ان دو قبروں سے آوازیں آ رہی تھی، قبروں سے آوازیں آ رہی تھی، آوازیں، اور ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ سنو، یہ جو دو قبریں ہیں نا، ان قبروں میں سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسی آوازیں؟ آقا نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ، صحابی تھے، صحابی، وہاں بھی بدعقیدہ نہیں تھے، یا رسول اللہ کان تو آپ کے ہیں، ہمارے بھی ہیں، جو آپ کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کو کیسے آ سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا آوازیں آ رہی ہیں۔ آئی ایگری یا رسول اللہ، ہمیں اتفاق ہے یا رسول اللہ، آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں نہیں آ رہی، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کا مقام اور ہے، ہمارا مقام اور ہے، آپ ہماری طرح تھوڑی نہ ہیں۔ آقا نے فرمایا یعذبان فی قبورہما، ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ کتنا ہی بڑا عالم ہو، مجھے لے جاؤ، انہیں لے جاؤ قبرستان میں اور پوچھو یہ بتاؤ کہ کون کون سی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میں بتا سکتا ہوں؟ یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ قبروں کی کبھی آواز سنی ہے آپ نے؟ قبروں میں عذاب ہوتا ہے، کبھی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی ہے، لیکن مصطفیٰ کا علم دیکھو، مصطفیٰ کی سماعت دیکھو، ارے مصطفیٰ دنیا کا بھی جانتے ہیں اور قبروں کے حال بھی جانتے ہیں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اب ذرا آگے توجہ رکھیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا لا یعذبان فی کبیر، ان دونوں پر جو عذاب ہو رہا وہ کسی بڑے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بڑے کی وجہ سے؟ پھر فرمایا ثم قال بلا کان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه۔ آقا نے ارشاد فرمایا سنو سنو، ان دو جو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے ان کا جرم یہ تھا، ان کا گناہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ دو باتیں، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور دوسرا غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ اب مصطفیٰ کا علم دیکھو، مصطفیٰ یہ بھی جان رہے ہیں عذاب ہو رہا ہے اور مصطفیٰ یہ بھی جان رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب توجہ رکھیں، آقا نے فرمایا ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا۔ غیبت کی بڑی بیماری ہے بھائی، بہت بڑی بیماری ہے، چغلی کی بہت بڑی بیماری ہے۔ میرے اندر آپ نے کوئی برائی دیکھی، میرے اندر آپ نے کوئی برائی دیکھی، برائی ہے میرے اندر، برائی دیکھی ہے اور اس برائی کو میری تذلیل کی نیت سے آپ چوراہوں پہ یا کسی سے بیان کر رہا ہو تو یہ غیبت اور چغلی کے حکم میں آتی ہے۔
मेरे अंदर है तब कर रहे हो तब, और अगर मेरे अंदर वो बुराई ही नहीं है तो वो बोहतान है, बोहतान। इसकी सजा बहुत बड़ी है। ये चुगलीखोरी, ये गीबत हमारे मर्द हजरात के अंदर तो है ही, लेकिन औरतों के अंदर बेजा बेजा, चाहे मैयत हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई सा फंक्शन हो, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आज मेरा भाई चौराहों पे बैठने के बाद, और इस टाइम प्रधानी के इलेक्शन करीब है, जितनी भी चौपालें लग रही हैं, अल्लाह रसूल की बात नहीं होती है इन चौपालों पर। अगर किसी चौपाल पर, किसी बैठक पर अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही हो तो मुझे बताओ और रोक दो। चौराहों पर, चौपालों पर, बैठकों पर होता क्या है? या तो इमाम की बुराई या फिर मुसलमान भाई की बुराई, अल्लाह। इन दो बातों के अलावा नहीं। उसके पास इतनी दौलत कैसे आ रही है? उससे वहां से मिल लिया, उसने वहां से चोरी कर ली, उसने वहां से डकैती डाल ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसके घर पर ऐसा हो गया, उसके घर पर ऐसा हो गया, उसका वो ऐसा है, उसका वो ऐसा है। अरे इंसान, अपने गिरेबान में झांक। आज जो तू दूसरों की मां बहनों की मजाक उड़ा रहा है, कल ये नंबर तेरे साथ भी आ सकता है, ये तेरे साथ भी आ सकता है। आका फरमाते हैं कुछ लोग हश्र में ऐसे होंगे, अल्लाह भी बुलाएगा, और जब रब की बारगाह में जाएंगे और अपनी नेकियों को देखेंगे ना, नेकियों को, अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह, अर्ज करेंगे या अल्लाह, हमने तो नमाजें भी बहुत पढ़ी थी, हमने तो रोजे भी बहुत रखे थे, या अल्लाह हमने तो ये भी बहुत किया था, हमने तो ये भी बहुत किया, हमारी नेकियां कहां गई? नेकियां मेरा रब फरमाएगा, मेरे फुला बंदी की बुराई की थी, फुला चौराहे पे बैठकर, फुला बैठक पे बैठकर बुराई की थी, हाँ की थी। मेरा रब फरमाएगा मैंने तेरी नेकियां उसे दे दी है, मैंने तेरी नेकियां उसे दे दी है। और एक शख्स वो होगा जब अपनी नेकियों को देखेगा खुशो खर्रम हो जाएगा, अर्ज करेगा मौला मेरे पास तो इतनी नेकियां थी नहीं, ये नेकियां कहां से आ गई? गैब से आवाज आएगी, फुला बंदे ने तेरी बुराई की थी और उस बुराई का पर तूने सब्र किया था, अल्लाह ने उसकी नेकियां तेरे पल्ले में डाल दी है। तो दूसरों की बुराई करके, दूसरों का नाप कर अपनी नेकियों को बर्बाद मत करो, खुदा का वास्ता। अगर जिंदगी गुजारनी है तो सच्चे पक्के मुसलमान बनकर गुजारो, ताकि तुम्हारे उठने से भी पता चले, तुम्हारे बैठने से भी पता चले ये दुनियादार नहीं है, ये तो मदीने के ताजदार का गुलाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताकि ये पता चले चुगलखोरी बहुत बड़ी बीमारी है। अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा इससे बाज आ जाओ। सबको कब्र में जाना है, सबको कब्र में जाना है। अब आगे सुनो क्या हुआ। मुस्तफा ने ये भी फरमा दिया किस वजह से अजाब हो रहा है। अब इसका हल देखो, ये आका है, मुस्तफा है। आका ने फरमाया दूसरा चुगलखोरी किया करता था। आका ने इरशाद फरमाया फदआ बिजरीदा, फदआ बिजरीदा। कब्र पर बेरी की झाड़ी डालते हो ना, बेरी की झाड़ी, उसका मकसद बता दूं क्यों डालते हैं, हदीस से साबित कर दूं क्यों डालते हैं। अरे भाई बेरी की झाड़ी तो डालते हैं ना कब्र पर, डालते क्यों हो वो सुन लो और बात खत्म कर लो। हदीस से सुनो, फदआ जरीदा। मुस्तफा ने एक खजूर की टहनी मंगाई, खजूर की टहनी मंगाई। फकसरहा किसरतैन, और उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए। फवदा अला कुल्ली कब्रिन मिनहुमा, फिर दोनों टुकड़ों को दोनों कब्रों पर एक एक लगा दिया। एक टहनी के दो टुकड़े किए, एक को एक पर नस्ब किया, दूसरे को दूसरे नस्ब किया। ये सहाबा के सामने नया काम था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फकील लहू या रसूल अल्लाह लिमा फअलता हाज़ा। ए आका हमने ये तो नया काम देखा है, मुस्तफा ये आपने क्यों किया। एक तो टहनी मंगाई है, टहनी के दो टुकड़े कर दिए हैं, एक को एक की कब्र पर लगा दिया है, दूसरे को दूसरे की कब्र पर लगा दिया है। या रसूल अल्लाह इसका बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या होगा। तो मुस्तफा ने फरमाया लअल्लहु अन युखफ्फिफ अन्हुमा मालम तयबसा। ए मेरे सहाबा सुनो, जब तक ये हरी भरी रहेगी अल्लाह की बारगाह में तस्बीह व तहलील करती रहेगी, और अल्लाह इनके गुनाहों को माफ करके इनके दर्जात में बुलंदी कर देगा।
یہ مصطفیٰ ہے، یہ آقا ہے۔ مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کیا کرنے سے عذاب دور ہو جائے گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے ٹہنی لگائی، بات ختم کروں، مصطفیٰ نے ٹہنی لگائی اور اس کی علت یہ تھی، اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ جب تک ہری بھری رہے گی، اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتی رہے گی، اور اللہ رب العزت اس کے مرحوم کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے درجات میں بلندی کر دے گا۔ اب جو آپ قبر پہ بیری کی جھاڑی ڈالتے ہیں وہ سوکھی ڈالتے ہیں یا تازہ ڈالتے ہیں؟ بتائیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، نئی نئی چیز ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا، لیکن حدیث سے سنو، میں نے حدیث سنائی آپ کو، حدیث سنائی۔ آپ جو بیری کی ٹہنی ڈالتے ہیں اسی لیے ڈالتے ہیں نا، ہری بھری ہوتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جب تک قبر پر رہے گی ہری بھری اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے گی۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ایک بیری ہری بھری چیز اللہ کی تو تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، اور یہ ہٹا کٹا انسان راتوں دن اللہ کا کھا رہا ہے، اڑا رہا ہے، اتنی لمبی زبانیں چلا رہا ہے، 2 فٹ کی زبانیں باہر آ رہی ہیں، دوسروں پہ طرح طرح کی برائیوں میں لگا پڑا ہے، رات کو 12 1 بجے چوراہوں پہ چکر لگاتا ہے، لیکن یہ فجر کی نماز میں کیوں نہیں اٹھ پاتا؟ ارے گھاس پیڑ پودے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے تجھے ساری مخلوق میں سب سے اچھا پیدا کیا ہے، پھر تیری زبان اللہ کی تسبیح کے لیے کیوں نہیں کھلتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو جو ہم ٹہنی لگاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے جب تک ہری بھری رہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ اچھا مزار پہ جو پھول ڈالتے ہیں یہ بھی ہے نا، کبھی پھول ڈالنا شرک ہے بدعت ہے۔ مزار پہ جو پھول ڈالتے ہیں، گلاب کے پھول لے کے جاتے ہو تو سوکھے ہوئے لے کے جاتے ہو یا تازہ لے کے جاتے ہو؟ تازہ۔ تو کیوں؟ مقصد یہی ہے کہ تازہ چیز اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتی ہے۔ آپ کہو گے جناب انہیں تو تمہارے ثواب کی ضرورت ہے نہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو گناہگار ہیں نہیں، پھر کیا مطلب؟ ابے انہیں ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم اپنی مرادیں لے کر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور جب پھولوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ پھول تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ ان پھولوں کی خوشبو میں جھوم جاتا ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ جو بندہ جس غرض سے جاتا ہے اللہ والوں کے صدقے ان کی غرضوں کو پورا کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کی غرضوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے اشکال، اس کے جوابات میں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کی قلت ہے، سمجھانے کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو میں کروں گا، اور اگر ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہو تو میں اپنے تمام حضرات سے معذرت طلب کرتا ہوں، کلمہ شریف آپ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔